الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالی جل شانہ نے انسانوں کے اوپر لاتعداد نعمتیں برسائی ہے. ہر انسان اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن ان میں سے دو نعمتیں بہت ممتاز اور بہت زیادہ اہمیت والی ہے. ایک تو ایمان والی نعمت اور دوسری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونا. ایمان والی نعمت کہ یہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اور اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں نصیب فرمائی. میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جس گھڑی اور جس سیکنڈ میں نے اور آپ نے اپنی ماں کی گود میں آنکھیں کھولی، اس وقت حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بے شمار بندوں کو آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. اگر وہ چاہتا مجھے اور آپ کو تو کسی اور کے مکان میں پیدا کر سکتا تھا. اگر وہ چاہتا تو کسی مندر کے پجاری کے یہاں ہمیں پیدا کر سکتا تھا، کسی عیسائی پادری کے گھر پہ پیدا کر سکتا تھا، اور میں اور آپ بھی دوسری قوموں کے انسانوں کی طرح ہم اپنی پیشانی کو کسی اور جگہ پر رگڑتے ہوتے. لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، ہمارے اوپر مہربانی اور فضل فرمایا کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت ایمان اور کلمے کی نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے بن مانگے عطا فرمائی. اس لیے ہمیں ہر وقت اس ایمان کی نعمت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے، اور اس ایمان کی نعمت کی بقا کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے جس دن مجھے دنیا میں وجود عطا فرمایا،
جس دن تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، تو نے کرم فرما کر مجھے ایمان اور کلمے کی نعمت تو دی، اے اللہ میں تیرے سامنے، تیرے دربار میں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہوں اور ہاتھ اٹھا کر عاجزی کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اسی ایمان اور کلمے پر مجھے استقامت دینا اور دنیا سے جاتے ہوئے اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا نصیب فرمانا۔ دوسری نعمت ہے وہ اللہ کا قرب۔ آج کی اس مجلس میں ہم بات کریں گے قرب الہی، کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کن اسباب کی اور کن اعمال کی اور کن چیزوں کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پر انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جب جادوگروں نے فرعون سے پوچھا تھا کہ اگر ہم اپنے اس مقابلے میں، اپنی اس لڑائی میں جیت گئے تو پھر ہمیں انعام میں کون سی چیز ملے گی، کس چیز کا انعام ملے گا؟ اس وقت جواب دیا تھا انکم اذا لمن المقربین، کہ تمہارا انعام یہ ہوگا کہ میں تم کو اپنا مقرب بندوں میں بنا لوں گا، میں تم کو اپنا مقرب بندوں میں شامل کر لوں گا، میں تمہیں اپنی نزدیکی نصیب کروں گا، میں تمہیں اپنا قرب نصیب کروں گا۔ معلوم ہوا کہ قرب سے بڑی، نزدیکی سے بڑی نعمت اور کوئی چیز نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کی اور ایمان والے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ہمارے مشائخ نے اس کے 7 درجات بتائے ہیں، 7 سیڑھی ہے۔ اگر کوئی انسان ان 7 سیڑھی کو چڑھ جائے تو پھر وہ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ قرب الہی اور اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے پہلا سبب اور سب سے پہلا درجہ وہ ادب کا ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی جس سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کر لے وہ ادب ہے۔ اس سفر کی ابتدا، اس سفر کی شروعات ادب سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا الدین کلہ آداب، کہ دین سب کا سب، سارا کا سارا ادب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ ادب کہاں سے لائے، اس کی دلیل کیا ہے، تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک وادی کے اندر پہنچے تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ فاخلع علیک، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، اس لیے کہ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر داخل ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں کا اتار دینا یہ ادب کی دلیل ہے، اور ادب یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا سبب ہے کہ جتنا ادب انسان میں زیادہ ہوگا اتنا وہ انسان کا پہلا درجہ بلند ہو جائے گا۔ پھر اس ادب سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ امام ربانی اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مکتوبات لکھ رہا تھا، قرآن اور احادیث سے دعوت کے مضمون کو یکجا کر رہے تھے، تیار کر رہے تھے، اور مجھے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی۔ میں اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے گیا اور وہیں اپنی حاجت کو قضائے حاجت کے لیے بالکل بیٹھنے ہی لگا تھا کہ میری نظر اپنی انگلی پر پڑی۔
اس میں اس انگلی پر سیاہی لگی ہوئی تھی. جس طریقے سے پہلے کے زمانے میں لکڑیوں کی قلم سے علماء احادیث کو لکھتے تھے، قرآن کی تفاسیر کو لکھتے تھے، دین کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، آج بھی لکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں زیادہ تر وہ لکڑیوں کی قلم سے لکھا جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ وہ سیاہی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر لگی ہوئی تھی. میں نے سوچا اگر میں یہاں پانی استعمال کروں گا اور اپنی حاجت کو پورا کروں گا تو یہ سیاہی پانی کے ساتھ بہہ کر ناپاکی کے ساتھ مل جائے گی، اور یہ تو وہ سیاہی ہے اور یہ تو وہ روشنائی ہے جو میں مکتوبات لکھنے میں استعمال کرتا ہوں، جو میں قرآن اور احادیث کی دین کی باتوں کو لکھنے میں استعمال کرتا ہوں. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ادب کے خلاف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تقاضے کو دبا دیا اور اپنے قضائے حاجت کے اس تقاضے کو روکا اور بیت الخلاء سے باہر نکل کر پاک جگہ پر اس سیاہی کو اچھے پانی سے صاف کیا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر الہام کیا کہ اس ادب کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ کو تم پر حرام کر دیا. کہ ہم نے تمہارے اوپر اس ادب کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. تو معلوم یہ ہوا ادب ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. زبیدہ خاتون ایک نیک عورت گزری ہے. اس نے بڑے اچھے اچھے کام کر رکھے تھے. اس نے اپنے زمانے میں ایک نہر بنائی، نہر زبیدہ، اور لوگوں کی فائدے کے لیے بڑے اعلیٰ کام کیے ہیں. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ زبیدہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگی اللہ نے میری مغفرت فرمائی اور میری مغفرت کا اعلان کر دیا. اس نے کہا کہ مغفرت تو ہونی ہی تھی، کیونکہ آپ نے تو نہر زبیدہ بنوائی، پیاسوں کو پانی پلایا، اور نہر زبیدہ کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی تو پھر اور کس سے مغفرت ہوگی؟ وہ زبیدہ فرماتی ہے کہ نہیں، میرا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسے عمل کی وجہ سے، ایک ایسے چھوٹے کام کی وجہ سے جو مجھے یاد بھی نہیں تھا. پوچھا وہ کون سا عمل تھا؟ پوچھا وہ کون سا ایسا کام تھا؟ فرمانے لگی میں ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور لقمہ میں نے اٹھایا اور منہ میں ڈالوں اور اپنے اس لقمے کو اپنے منہ کے قریب لے گئی تھی. اتنے میں مؤذن نے اذان سے آواز لگائی، مسجد کے مناروں سے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مؤذن کے اذان کی آواز کانوں میں آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پر دوپٹہ پورا نہیں تھا، آدھے سر پہ بال، آدھے سر پہ وہ دوپٹہ تھا، آدھا سر کھلا ہوا تھا. میں نے اپنے اس بھوک کو دبا دیا، اپنے تقاضے کو روکا اور لقمے کو نیچے رکھ دیا اور اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے پہلے دوپٹے سے اپنے سر کو ڈھانپا. اس کے بعد وہ لقمہ میں نے کھایا. اللہ نے فرمایا تو نے میری بندی میرا نام کا اتنا اکرام کیا ہے، میرے نام کی اتنی لاج رکھی ہے، اس پر ہم نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہ میرے بھائیوں پہلا قدم ہے ادب کا، جو انسان کے لیے کامیابی کا اور کامرانی کا اور فلاح و بہبود کا اور سعادت مندی کا یہ پہلا درجہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو جتنا ادب اختیار کرے گا، آج ہم دیکھیں کہ زبیدہ خاتون کے اس واقعے کے ذریعے سے اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان مکتوبات والے اس واقعے کے ذریعے سے میں اور آپ اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی میں کتنا ادب ہے. ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، دنیا کے بادشاہ کے مکان میں جاتے ہیں، دنیا کی پولیس اور کچہریوں میں جاتے ہیں، دنیا کے بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو بنسواں کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھی حالت میں
ملوث کر پھر ہم اس کے دربار میں اس کی آفس میں داخل ہوتے ہیں. ہم روزانہ 5 مرتبہ مؤذن کی اذان کی آواز پر، اللہ کے منادی پر اور اس کی ندا پر ہم مسجد میں آتے ہیں. ہمارے دلوں میں اللہ کے گھر کا کتنا ادب ہوتا ہے. آدمی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن نہ اللہ کا ادب اس کے سامنے ہے، نہ اللہ کی محبت اس کے سامنے ہے، نہ اللہ کا استحضار اس کے سامنے ہے. اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ نہ نمازوں کا ادب ہے، نہ امام کا ادب ہے، نہ مؤذن کا ادب ہے، نہ نماز پڑھنے والے نمازیوں کے حضرات کا ادب ہے، نہ مسجد میں آئے ہوئے مسافر کا ادب ہے، نہ مسجد میں آنے والے سفراء کا ادب ہے. ہماری زندگی میں کسی کا کوئی ادب ہمارے پاس نہیں. نہ ہمارے مسجد میں آنے سے ہمارے چپل رکھنے کا کوئی سلیقہ نہیں. ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک نماز جیسا اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں نہ اللہ کی محبت کا استحضار ہے، نہ اللہ کا در کا استحضار ہے، نہ کوئی خوف ہے. ایک آزادانہ زندگی گزار کر ایک آزادانہ طریقے سے ہم اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ادب، قرب الہی، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب حاصل ہو جانا اور اللہ کا قرب نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے. ادب سے ایک نعمت اور ملتی ہے. یہ دوسرا زینہ ہے، دوسری سیڑھی ہے، دوسرا درجہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لے، وہ ہے علم نافع. ایک علم ملتا ہے جو کتابوں سے ملتا ہے اور ایک علم نافع ہوتا ہے. ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک معلومات ہوتی ہے، جیسے بہت ساری باتوں کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، مگر وہ عمل کی توفیق نہیں ہوتی. جو عام باتیں ہیں ان کو معلومات کہیں گے، اور جس پر انسان کا عمل ہو اس کو علم نافع کہیں گے. اسی لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں اللہ سے علم نافع مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ایسا علم نصیب فرما جس علم پر میں ہم عمل کر سکے اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں. اسی لیے انسان کبھی کبھی علم کے باوجود بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، کیونکہ اس کے پاس معلومات تو تھی مگر علم نافع نہیں تھا. آج ہمارے پاس بھی یہی ہے، معلومات ہے لیکن علم نہیں ہے، علم پر عمل نہیں ہے، اس لیے وہ ساری معلومات اور ساری نالج میں ساری چیزیں رہ گئی. یہ نفع دینے والا علم عجیب چیز ہے میرے بھائیوں. ایک مرتبہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے سوال کیا کہ علم کا مفہوم کیا ہے، علم کس کو کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا علم کا معنی ہے جاننا، کسی نے کہا پہچاننا. تو سب نے اپنے اپنے جواب دیے. مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے. کسی نے عرض کیا حضرت آپ ہی بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا. اس کو علم نافع کہتے ہیں کہ آدمی حاصل تو کر لیتا ہے لیکن اس علم پر جب تک اس کو عمل نہ کرے، اس پر عمل پیرا نہ ہو، وہاں تک اس کو چین اور سکون نہیں ہوتا. یعنی ادھر کوئی بات پڑھی اور ادھر سنت سے اپنے آپ کو سجا لیا.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی میں یہی چیزیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی بات سنتے تھے اور اپنی زندگی میں اس کو فوراً عملی طور پر اس کو عملی جامہ پہنا لیتے تھے. جیسے دلہن اپنے بدن کے اعضاء کو، اپنے جسم کے اعضاء کو زیورات سے سجا لیتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے خاوند کی نظر میں خوبصورت کیسے بن جاؤں. اسی لیے فرماتے ہیں عقل مند اور ہوشیار دلہن وہ ہے، اگر اس دلہن کی سارے لوگ تعریف کریں، اس کی ساری سہیلیاں تعریف کریں، اس دلہن کے گھر کے سارے افراد تعریف کرے کہ تیرے کپڑے بہت اچھے ہیں، تیرے یہ میک اپ بہت اچھا ہے، تیری یہ چیزیں بہت اچھی ہے، تو بہت خوبصورت لگتی ہے، لیکن اگر وہ عقل مند ہوگی، اگر وہ ہوشیار ہوگی تو وہ کہے گی کہ تمہاری تعریف سے اور تمہاری یہ واہ واہ سے مجھے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ میرا شوہر مجھے پسند نہ کر لے. اسی لیے انسان اعمال تو کرتا رہے، علم حاصل کرتا رہے، اس پر عمل کرتا رہے، دنیا کے لوگوں کی تعریف سے، دنیا کی واہ واہ سے اور دنیا کے لوگوں کی واہ واہ سے تعریف سے اپنے آپ کو متاثر نہ سمجھے. اگر میرا رب مجھے قبول نہ کرے، میرا رب اگر مجھے منظور نہ کرے تو پھر ان دنیا والوں کی تعریف سے اور دنیا والوں کی واہ واہ سے کوئی فائدہ نہیں. تو جس طریقے سے وہ دلہن اپنے بدن کے اعضاء کو زیورات سے سجا لیتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی نظر میں خوبصورت بن جاؤں گی، ایسے ہی ایک مومن اپنے بدن کے تمام اعضاء کو سنتوں سے سجا لیتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت بن جاتا ہے. اسی لیے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت اچھا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کہ آدمی اپنے آپ کو سنتوں سے مزین کر لے، سنتوں سے آراستہ کر لے. آدمی جتنا سنتوں کے ساتھ، اسی لیے ہماری زندگیوں میں ادب ہونا چاہیے. واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے شاگرد، ان کا نام تھا غلام رسول، وہ ایک علاقے سے تعلق رکھتے تھے جس علاقے کو کونتا کہتے تھے. وہ غلام رسول کونتوی کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے حدیث پاک کا علم حاصل کیا. حضرت شیخ الہند سے بڑی محبت تھی. جب وہ دور حدیث میں تھے، بخاری شریف آخری سال میں پڑھ رہے تھے، ان کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت تھی کہ رات کے وقت وہ حضرت کے کمرے سے لے کر دارالحدیث تک، یعنی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو راستہ ہے، حدیث پاک پڑھانے جانے کا جو راستہ ہے، اس میں وہ جھاڑو دیا کرتے تھے کہ میرے شیخ اور میرے مرشد اور میرے پیر یہاں سے چل کر آتے ہیں تو میں ان کے راستے کو صاف کروں. اللہ کی شان بھی عجیب. ایک دن وہ جھاڑو نہیں تھی تو انہوں نے اپنے سر کا امامہ، اس غلام رسول نے اپنے سر کا امامہ اتارا اور اس سے اس راستے کو صاف کرنا شروع کیا. اللہ کی شان کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ضرورت سے اپنے گھر کی کھڑکی کھولی اور دروازہ کھولا تو دیکھ لیا. پوچھا غلام رسول کیا کر رہے ہو؟ بتانا پڑا کہ حضرت آپ جس راستے سے حدیث پاک پڑھانے کے لیے چل کر آتے ہیں، آپ جس راستے سے قرآن اور احادیث کے اس مبارک علم کو ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں، میرے دل میں محبت ہے کہ میں اس راستے کو صاف کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. شیخ نے دعا دی اور یہ دعا ایسی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلام رسول کو جبل العلم اور ایسا علم عطا فرمایا، اور وہ علم کے بڑے ماہر اور علم کے بڑے عالم بن گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے استاد کا ادب کیا.
اور استاد کا ادب اس وجہ سے کیا کہ وہ جس سے قرآن اور احادیث کے علم کو حاصل کرتے تھے، قرآن اور احادیث کے علم کو سیکھتے تھے، کہ ان کا گاؤں اس سڑک سے، اپنی مین سڑک سے، مین راستے سے 30 کلومیٹر اندر تھا۔ فرماتے ہیں کہ 300 طلبہ ان کے پاس قرآن اور احادیث کے علم کو سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ اتنے سارے طلبہ کا وہاں جا کر علم کا حاصل کرنا، یہ اپنے استاد کے ادب اور احترام کی وجہ سے اپنے استاد کی، اپنے شاگرد کو دعا کا لگ جانا ہے کہ دعا لگ گئی۔ اسی لیے حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خود وہ فرمانے لگے کہ یہ نعمت مجھے بیت اللہ سے ملی ہے، اللہ کے گھر سے ملی ہے، کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ فرمانے لگے تمہیں پتا ہے کیوں ملی؟ کہا کہ نہیں، کہ میں نے اپنے شیخ کا چہرہ کبھی بغیر وضو کے نہیں دیکھا، میں نے کبھی بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا۔ یہ اس کی برکت تھی کہ اللہ نے کتاب اللہ کا، قرآن کا ایسا علم عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ کہہ رہا تھا کہ جو آدمی جتنا ادب اختیار کرے گا، جو آدمی جتنا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس ادب کی سفر سے اور ادب سے اپنے اس سفر کو شروع کرے۔ آج ہم دیکھیں ہماری زندگی میں کیا ادب ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء سے پوچھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ کسی نے کہا وہ بڑے مفسر تھے، کسی نے کہا وہ بڑے محدث تھے، کسی نے کہا بڑے اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ طلباء نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا ایک مرتبہ کسی نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ علامہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ فرمانے لگے کتابوں کے ادب کی وجہ سے، کہ اللہ نے مجھے انور شاہ کشمیری بنا دیا۔ پوچھا کیسا ادب؟ فرمانے لگے میں قرآن مجید کے اوپر تفسیر کی کوئی کتاب نہیں رکھتا تھا، تفسیر کے اوپر حدیث کی کوئی کتاب نہیں رکھتا تھا، حدیث کی کتابوں کے اوپر کوئی فقہ کی کتاب نہیں رکھتا تھا۔ ان کتابوں کے ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں جہاں قرآن رکھتے ہیں، ہمارا قرآن صحیح ادب کے ساتھ بھی ہم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کئی گھروں میں مکانات میں جانا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وظائف اشرفیہ ہے، یا پھر وہ پاکستانی پنسورا رکھا ہوا ہے، یا کوئی قرآن اور قرآن کی کوئی صورت رکھی ہوئی ہے، یا کوئی یاسین شریف رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ہمارا گھر کا آدمی کا موبائل اس کے اوپر چارج میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا عادت ہے۔ اور ہم تو قرآن کا ادب اتنا کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا اور قرآن اوپر کی منزل میں رکھ دیں گے، الماری کے اوپر کے کھانے میں، کہ پورے سال تک پھر اس کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ہماری زندگی میں ادب، اور ہمارے بڑوں میں کی زندگی میں کیسا ادب تھا، انہوں نے کیسا ادب کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ میں یہ درخواست کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان مبارک چیزوں کا، ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ جو درجات ہیں اللہ کے قرب کا، اللہ کی نزدیکی کا، وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس چینل چلانے والے ہمارے بھائی سلمان صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو اللہ اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے، ان کے خاندانوں کو قبول فرمائے، ان کے خاندانوں میں اور ان کی نسلوں میں اللہ دین کے باقی رہنے کے فیصلے فرمائے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، حالات بہت زیادہ سنگین سے سنگین ہو رہے ہیں، ان حالات میں زیادہ سے زیادہ
لوگ دعائیں ایک دوسرے کے اوپر دعائیں کی کروانے کے میسج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے اور دنیا سے جانے والوں کی اللہ مغفرت فرمائے. درود شریف پر لوگ دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ سیئات کو حسنات سے بدل فرما. اے اللہ تیری رضا دائمہ نصیب فرما، تیری رضا کاملہ عطا فرما. اے اللہ تو نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، تیری نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. نا قدری نا شکری سے اللہ ہم سب کی اور پورے عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ جو باتیں کہی گئی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. ان میں جو کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا تھا، اے اللہ وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. اے اللہ اس رحمت خاصہ اور عامہ سے مالا مال فرما. اے اللہ دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو چکا ہے، اے اللہ وہ بھی ایک روزہ ختم ہونے کے قریب ہے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، تمام زندوں اور مردوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی اور بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے دوست و احباب متعلقین کی محسنین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے گاؤں میں بھی آج جن بھائی کا انتقال ہوا اے اللہ ان کی مغفرت فرما. جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما. اللہ تمام کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما. تمام کے درجات کو بلند فرما، اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما. نظر بد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ جتنے لوگ جس بیماری میں مبتلا ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. جو مقروض ہیں اللہ اپنے فضل سے ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما. اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اللہ اس سلسلے کو اپنے فضل سے قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.